والبطن پیٹ. پیٹ کا کیا مطلب؟ یعنی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا الصالحا، اے لوگو تم پاکیزہ رزق کھاؤ اور عمل صالح کرو، یہ حکم ہے. اب اگر کوئی شخص حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے 40 دن کی نماز قابل قبول نہیں ہوتی ہے. اور ایسا شخص جو ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حج کرنے گیا، غرد و غبار ہو کر، تھک کر، گرتے پڑتے، مصیبتیں تکلیف اٹھا کر جاتا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی کہتا ہے، اے میرے رب میرے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ میری مغفرت کر دے، اے اللہ رحمت کی چادر میں ہمیں لپیٹ لے. تو سارے لوگوں کے گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے. ایک شخص پکارتا رہتا ہے، رب بخشتا نہیں ہے، رحمت کی نظر ڈالتا نہیں ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ ایسے ایسے بڑے بڑے گنہگاروں کو بخش دیا، یہ تیری بندی ہے، یہ تیرا بندہ ہے، کب سے تیرے گھر کا طواف کر رہے ہیں، بخشش چاہ رہے ہیں، یا ربی کر رہے، تیری رحمت جوش میں آتی کیوں نہیں؟ ان کو تو بخشتا کیوں نہیں؟ معاف کیوں نہیں کرتا؟ اے اللہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے فرشتوں وَمُوَكِّلُوا حرام وَمَشْرِبُوا حرام وَمَلْبِسُوا حرام، کیسے اس بندی کو، اس بندے کو بخش دوں جو کھایا اس نے غذا پیٹ میں حرام کی ملاوٹ کی، جو پہنا لباس اس نے اس کے اندر حرام کی ملاوٹ کی، جو پیا اس کے اندر حرام کی ملاوٹ تھی. اس لیے اس کی بخشش، اس کا حج قابل قبول نہیں ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنی تفسیر میں نقل کرتے ہیں، ایک شخص آیا امام مالک علیہ الرحمہ کے پاس اور کہا کہ کل کے دن میں جا رہا تھا کہ ایک شخص کو دیکھا شراب پیا ہے، اور شراب پینے کے بعد اتنا مدہوش ہے کہ وہ چاند توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ بیوقوف کو پتہ ہونا چاہیے چاند تک اس کا ہاتھ پہنچ نہیں سکتا، لیکن شراب میں اتنا مدہوش ہے کہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، گر رہا ہے، اٹھتا ہے. تو میرے منہ سے نکل گیا اگر آدم کے اولاد میں اس سے بڑی حرام کوئی چیز اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں تو امرات طالب، میں میری بیوی کو طلاق دیتا ہوں. اب بتائیے کیا کروں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ارجع فانظر مسئلہ، تم چلے جاؤ، میں اس مسئلے کے بارے میں غور کروں گا، پھر تم کو بتاؤں گا کہ تمہاری بیوی کا طلاق ہوا نہیں ہوا. دوسرے دن آیا، پھر لوٹا دیا، تیسرے دن آیا، پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لوٹا دیا. جب چوتھے دن آیا تو کہا کہ تمہاری بیوی کو طلاق ہو گئی. کہا رے کیسے؟ اس سے بڑی حرام چیز کوئی ہے ہی نہیں، یہ خبیث چیز کیسے طلاق؟ کہا میں نے 3-4 دن میں پورا قرآن پڑھ ڈالا ہے، پورا قرآن پڑھ ڈالا ہے، اور پورے قرآن کو پڑھ لینے کے بعد میری نگاہ میں جو آیتیں آئیں، جو سب سے بڑا گناہ کھانے کو بتایا گیا وہ ہے سود. شراب سے بڑی کوئی کھانے والی چیز ہے تو سود ہے. معلوم یہ ہوا کہ اب تیری بیوی کو طلاق پڑ گئی ہے. اب بتائیے کتنے ہمارے بھائی لوگ ہیں، بھائی گھر بنانا ہے لون پہ لے لو، ایک گاڑی ہے دوسری گاڑی لینا ہے لون لے لو، سود لے لو. یعنی قدم با قدم پر ہم اللہ تبارک و تعالی سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں. یاد رکھو جو لوگ سود کے اندر ملوث ہو گئے، اللہ کے اس فرمان کو یاد رکھنا، ان کی جنگ جو ہے، ان کی لڑائی جو ہے امریکہ سے نہیں ہے، اسرائیلیوں سے نہیں ہے، اللہ کے دشمنوں سے نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کی جنگ اللہ و رسول سے ہے. اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جو شخص سودی معاملے میں ملوث ہو گیا اس نے اللہ و رسول سے جنگ کا اعلان کر دیا ہے. قیامت کے دن ایسے بدبختوں کے ہاتھ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تلوار دی جائے گی اور کہا جائے گا چل اللہ و رسول سے جنگ کر، ہم دیکھتے ہیں تیرا انجام کیا ہوتا ہے.
طریقے سے اس برائی میں آج معاشرہ ڈوب گیا ہے، لیکن ایسے لوگوں کو کافروں کے برابر قرار دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین۔ ایمان والو، بڑھا چڑھا کے سود نہ کھاؤ، بچ جاؤ، شاید کی کامیابی مل جائے۔ کیوں؟ آگے کیا بتایا؟ لعلکم تفلحون، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین۔ اگر سود سے بچتے رہی تو تم اس دوزخ میں داخل کیے جاؤ گے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ سود خور کافر کے ساتھ دوزخ کے اندر۔ یہ رو اعلان کر رہا ہے سورہ آل عمران، دیکھ لینا کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی، دونوں معراج میں کیا سزا بتائی گئی وہ دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے، آواز آئی، آپ ٹھہر گئے۔ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے پیٹ بڑے بڑے ہو گئے، جیسے گھر کے بڑے بڑے کمرے ہوا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان لوگوں کا پیٹ جیسا عذاب ویسے اللہ تعالیٰ جسموں کو بنا دے گا، ہر چیز پر قادر۔ یہ جسم 60 کی فٹ کے بھی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی دیکھتے ہیں بڑے بڑے پیٹ ہیں کمرے کی طرح، اور اس کے اندر اژدہے، سانپ، بچھو، زہریلے جانور۔ سانپ جب ڈستا ہے، بچھو جب ڈنک مارتی ہے تو اس کی تکلیف سے جب دوڑتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں گئے، کہا جبریل یہ کون لوگ؟ کہا گئے آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو سود میں ملوث ہیں، یہ سزا دی جائے۔ اور خواب کے ذریعے سے جو بتائی گئی، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نہر ہے خون کی، ایک شخص نہر کے بیچ میں ہے، محنت سے کوشش سے تیرتے ہوئے آ رہا ہے، باہر جیسے پہنچتا، باہر ایک شخص ہے اتنی بڑی چٹان لیا کھینچ کے اس کے اوپر مارتا، وہ جا کر جہاں سے چلا تھا وہیں پہ گر گیا، پھر وہاں سے تیرتے ہوئے دوسری طرف جاتا، پھر وہی عذاب، بار بار یہی معاملہ، نکلنے نہیں پاتا۔ نبی نے پوچھا یہ کیا؟ کہا گیا یہ سود خور تھا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں پیٹ میں جہاں بہت سی حرام غذائیں جا رہی، ان میں سے سود کا دخل بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو موکلہ حرام و موکلہ و مشرب، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص کی طرف پر جو سود کھائے اور کھلائے، وکاتبی، اور جو اس کو لکھے، وشاہدی، اور جو اس کی گواہی دے، مما سواہم، چاہے سود لینے والا ہو یا دینے والا ہو، یا نہ لیتا ہو نہ دیتا ہو، دوستی میں آ کے لکھ دیتا ہو یا لکھتا نہ ہو لیکن دو سود خوروں کے درمیان گواہ بن جاتا ہو، نبی نے فرمایا اللہ کی قسم یہ سب کے سب گناہ کے اندر برابر ہیں۔ گناہ اتنا بڑا ہے، مردار کا گوشت، سور کا گوشت، غیر اللہ کا کھانا، فمن استر غیر باغ، یعنی جب اضطراری کیفیت تو اجازت رب نے دی، لیکن سود کے بارے میں اجازت نہیں دی ہے میرے بھائی۔ اس لیے کوشش کرنا چاہیے ایسے گناہوں سے ہم محفوظ رہیں جو ہمارے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جائے۔ نبی نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، 7 برباد کرنے والے جو نیکیوں کو برباد کر دے، اعمال صالحہ کو گھن کی طرح کھا جائے، ان 7 گناہوں میں سے ایک گناہ سود خوری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں چیز والبطن، پیٹ کی، کہ پیٹ کے اندر حلال غذا جانی چاہیے جب ہم تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتے ہیں۔ اور آخری مختصر واللسان، زبان ہے، یہ زبان کا اگر استعمال صحیح کریں تو الحمدللہ بہت سے فوائد نکلتے ہیں، اور اگر صحیح استعمال نہ کیے تو بہت سارے مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ یہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، دل کے اندر جو بات رہتی ہے ظاہر کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے
کسی شخص سے کوئی چیز پوچھ لیتے ہیں، کسی کو سمجھا دیتے ہیں، کسی سے کوئی چیز مانگ لیتے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے یہ زبان۔ نبی نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم، جب آدم کے بچے صبح کرتے ہیں، سورج نکلتا ہے تو جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ سب کہتے ہیں زبان سے اللہ کے واسطے اگر تم صحیح رہی، تم سیدھی رہی، تم درست رہی تو ہم سب کے سب درست رہیں گے، اور اگر تم بگڑ گئے تو ہم سب کے سب بگڑ جائیں گے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ من نجات، نجات کس میں ہے؟ کیا عمل کرے کہ دوزخ سے بچ جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا عامل کی لسان، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، نجات پا جاؤ۔ صرف ایک حدیث رکھ کے بات ختم کر دوں کیونکہ وقت زیادہ ہوگا، 3 تک بولنا تھا، 3:15 ہو گئے۔ ابن ماطع رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 ایسے دوزخی دوزخ میں ہوں گے کہ دوسرے دوزخی ان دوزخیوں سے پریشان ہوں گے۔ 4 دوزخی، ایک ایسا ہوگا جو آگ کے صندوق میں بند کیا گیا چیختا ہوگا، اور دوسرا اس کی اتڑیاں باہر نکلی ہوگی، وہ شخص دوزخ میں بھاگتا چیختا چلاتا ہوا پھرتا ہوگا، اور تیسرا اس کے منہ سے پیپ بدبو غلاظت نکلتی ہوگی، چوتھا اپنے ہی منہ سے اپنے بازو کے گوشت کو نوچ کر پھینکتا ہوگا۔ یہی عذاب ہوگا۔ یہ ایسے ہیبتناک عذاب ہوں گے، دوسرے دوزخ میں رہنے والے ان کے چیخنے سے پریشان ہوں گے، یہ کہیں گے یہ کون بدماش آ گئے، یہ کون منحوس آ گئے، ہم تو پہلے ہی عذاب میں ملوث ہیں، اپنی تکلیف ہم کو برداشت نہیں ہو رہی ہے، لیکن ان کے چیخ پکار نے ہماری تکلیف میں اور اضافہ کر دیا۔ اللہ سے پوچھیں گے اللہ کون ہے یہ لوگ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرمائے گا یہ پہلا شخص جو ہے جس کو آگ کے صندوق میں بند کیا گیا ہے، اس کے پاس امانتیں رہتی تھی، اس کے پاس قرضے لوگوں کے رہتے، طاقت تھی کہ واپس کر دے لیکن واپس کرتا نہیں تھا۔ آج عام طور پر قرض لینا ایک فیشن بن گیا ہے، طاقت رہتی ہے لیکن واپس، اور لوگ اس کو بڑی ہوشیاری عقل مندی کا کام سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے لیے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کہے گا اے دوزخیوں سنو، یہ وہ ہے کہ لوگ امانت کے طور پر کچھ دیتے تھے یا قرض لیتا تھا، طاقت تھی لوٹانے کی لیکن لوٹایا نہیں، اس لیے ایسی سزا ہے۔ اور دوسرا یہ وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پیشاب کے چھینٹے آج کیا ہے، جنس پینٹ ہے اکثر لوگ پہنتے ہیں اور کیسا رہتا ہے، اب پیشاب کے لیے بیٹھ کے تو آدھا پیشاب اندر آدھا باہر ہی چلے جاتا ہے، باہر رہتا ہے، یا تو آدھا بیٹھ نہیں پاتے یا تو کھڑے ہو کے پیشاب کریں چیٹا اوپر آئے، یا تو پھر بیٹھے تو بھی آدھا اندر آدھا باہر، بعد میں ٹھہرنے کے بعد گرتا ہے قطرہ۔ دنیا بھر کی شکایت، نہ نماز صحیح اور نہ پیشاب پیخانہ صحیح اترے۔ سوچئے یہ چیز ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچا رہی ہے۔ ایک تو چست کپڑا شرمگاہ چھپانے کے لیے، لیکن یہ کپڑے ظاہر کر دے رہے ہیں، یہ عذاب، اور دوسرے پیشاب کے چھینٹے جسم پہ پڑنے کی وجہ بن جا رہے ہیں، یہ عذاب جو نبی نے بتایا کہ اتڑی نکلی ہوگی اس کے جسم سے اور وہ روتا چیختا چلاتا ہوگا، رب کو رحم نہیں ہے، کوئی معمولی گناہ نہیں ہے پیشاب کا چھینٹا۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا جس کے منہ سے پیپ نکل رہی ہے، بدبو نکل رہی ہے، غلاظت نکل رہی ہے، دوسرے دوزخیوں کو برداشت نہیں ہو رہا ہے، یہ فحش باتیں کرنے والے۔ آج چاہے عورت ہو مرد ہو، سیکسی گانا مشہور ہوا تو دیکھو برابر گاتے ہیں، یہ فحش ہے۔
یا سیکسی باتیں چلتی رہتی جس کے وجہ سے جسم کے اندر ایک حرارت پیدا ہو جائے. یا بولتی نہیں گاتے نہیں تو کم سے کم سیریل میں اور گانے میں فلموں میں یہ فواحش دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو فحش سنتے تھے, فحش بولتے تھے, فحش باتوں میں, فحش گانے میں, فحش کی چیزوں میں ان کو بڑی دلچسپی, بڑا مزہ آتا تھا جس کا سزا آج بھگت رہے. اور چوتھے جو لوگ اپنے ہی منہ سے بازو کو قطر قطر کے پھینک رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے کسی مومن بھائی کے کوئی غلطی دیکھ لے تو لوگوں کے سامنے وہ بیان کرے تاکہ ان کا جو مقام ہے, عزت ہے, وہ ختم ہو جائے. یعنی غیبت, چغلخوری آج کتنی عام ہو گئی یہ چیز. کئی بار آپ لوگوں نے حدیث سنا ہوگا, کئی بار کہ ایک صحابیہ کا ذکر ہوا نبی کے مجلس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت جو ہے بڑی نیک ہے, بڑی صالح ہے, بہت اچھی ہے, لیکن اس کے زبان سے لوگ بڑے پریشان ہیں, بہت پریشان. اپنی باتوں سے کسی کو تکلیف دیتی ہے, کسی کو گالی دیتی ہے, کسی کی شکایت کرتی, کسی کی غیبت کرتی. اور آج کچھ لوگ ہیں, میں کیا جانتا ہوں, پیچھے نہیں سامنے بھی بول دیتے ہوں. یہ فخر کے طور پر, یہ کوئی مردانگی نہیں ہے. رب نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, ویل ہے, ہلاکت ہے, بربادی ہے, دوزخ ہے ان لوگوں کے لیے جو سامنے سے شکایت کرتے ہیں یا پیٹھ کے پیچھے سے شکایت کرتے ہیں. دونوں قسم کے لوگوں کے لیے عذاب اور بربادی ہے. ذکر ہوا اللہ کے نبی بڑی نیک عورت ہے, تہجد گزار, صدقہ خیرات کرنے والی. ایک برائی ہے زبان سے لوگوں کو تکلیف. نبی نے فرمایا اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. مجلس ختم ہو گئی, جاتے جاتے وہ صحابی بوڑھی عورت, ارے بوڑھی ماں تمہارا ذکر تو نبی کے سامنے ہوا. ارے ایسا کیا, یہ تو بڑی فخر کی بات ہے, نبی کی مجلس میں بوڑھی عورت کا تذکرہ. کیا ہوا, تمہارے عبادتوں کی تعریف ہوئی. کہا اچھا اور کیا, لیکن یہ بھی شکایت ہوئی کہ تم بڑی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتی. شکایت اس کو بھی, اس کی غیبت, اس کی چغلخوری ہے. کہا نبی نے کیا کہا, اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری عبادتیں سب برباد ہے, کوئی قابل کو جب تک کہ زبان کا صحیح استعمال نہ ہو. تو اس بوڑھی عورت نے قسم کھا لیا آج کے بعد سے اپنی زبان سے کسی کی تکلیف, کسی کی شکایت, کسی کی غیبت, چغلخوری نہیں کرے. پھر کچھ دنوں کے بعد مجلس بیٹھی, اسی بوڑھی عورت کا تذکرہ ہوا. پھر صحابہ کرام نے بتایا اللہ کے نبی اب سدھر گئی, کسی کو تکلیف نہیں دے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب اس نے نیک عمل کرنا شروع کیا, اب نیک اور صالح ہو گئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ زبان جو ہے اس کے وجہ سے ساری نیکیاں برباد ہوئی. اور نبی نے فرمایا یہ سارے اعمال کی قبولیت یا رد کرنے کا ذریعہ ہے. تو یہ 6 چیزیں تھی, ایک نماز, زکات, امانت, شرمگاہ کی حفاظت اور پیٹ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت. نبی نے فرمایا یہ 6 چیزوں کے بارے میں کوئی ضمانت دے, صحیح استعمال کرے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دے رہا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کے ان 6 نصیحتوں کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کے فرمان کے موافق اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.